السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے علم بدی۔ علم بدی کا معنی ہے انوکھا یا نادر یا نئی چیز۔ علم بدی کی تعریف دیکھتے ہیں کہ وہ علم جس سے تحسین و تزین کلام کے طریقے معلوم ہو سکے، یعنی کہ کلام کے اندر آسان الفاظ میں کلام کے اندر ایسے الفاظ یا ایسے معنی استعمال کرنا جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہو جائے، اسے بدی کہتے ہیں۔ علم بدی، علم بدی کی دو اقسام ہیں۔ پہلی ہے ثناء لفظی، دوسری ہے ثناء معنوی۔ یعنی اگر کلام کے اندر ہم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے کلام خوبصورت ہو رہی ہے، کلام کے اندر حسن پیدا ہو رہا ہے، تو وہ ہوگا ثناء لفظی۔ اور اگر ہم کلام کے اندر ایسے معنی استعمال کر رہے ہیں جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہو رہا ہے، تو وہ ہے ثناء معنوی۔ اب ان کی بہت سی اقسام ہیں، ثناء معنوی بھی بہت سارے ہیں، ثناء لفظی بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ چند مخصوص جو ہیں، جو خاص مشہور و معروف جو اقسام ہیں بدی کی، علم بدی کی، وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو علم بدی کی قسم ہے وہ ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کیا ہے کہ ایسی صنعت کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنا، کلام کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے تضاد ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، انہیں کہتے ہیں صنعت تضاد۔ جس طرح دن کے تضاد ہے رات، صبح کا تضاد ہے شام، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کلام کے اندر اسے کہتے ہیں صنعت تضاد۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال ہے 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔ یہاں پہ جو بادشاہی لفظ آیا ہے اور جو گدائی لفظ آیا ہے، یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے تضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو یہ صنعت کیا ہوگی؟ صنعت تضاد۔ اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس صنعت ہے وہ ہے صنعت مبالغہ۔ صنعت مبالغہ یعنی کہ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے مبالغے کا پہلو نکلتا ہو۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ میر انیس صاحب کا شعر ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اس میں جو دانا زمین پر گرتے ہی بھن جانا، یہ کیا ہے؟ صنعت مبالغہ ہے، کہ جیسے ہی دانا زمین پر گرا وہ کیا ہو گیا؟ بھن گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ مبالغہ، آرائی سے یہاں پہ کام لیا گیا ہے، تو یہ ہوگی صنعت مبالغہ۔ تیسری جو ہمارے پاس صنعت ہے وہ ہے صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح ایسی صنعت ہے کہ جس میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اشارہ کرنا، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ اور ادب کی اصطلاح میں کلام میں کسی مشہور واقعہ کی طرف، کسی مشہور داستان کی طرف، کسی کہانی کی طرف اشارہ کرنا، اسے کہتے ہیں صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح کی مثال دیکھتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہاں پہ جو آتش نمرود ہے، جو نمرود نے آگ جلائی تھی جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا، تو یہ آتش نمرود جو ہے یہ تلمیح استعمال ہوئی ہے، اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہوگا صنعت تلمیح۔ اس کے بعد ہماری صنعت ہے صنعت لف و نشر۔ صنعت لف و نشر کیا ہے کہ پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر انہی چیزوں کی مناسبت سے، اسی چیز کی مناسبت سے باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے صنعت لف و نشر میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ لف ہوتا ہے۔ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے بچھانا۔ تو مثال دیکھتے ہیں۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک کے جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری۔ اس میں سب سے پہلے جو لف بیان کیا گیا ہے وہ ہے کلیم اور خلیل، اور آگے پھر ان کی مناسبت سے ذکر کیا ہے میں ہلاک کے جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ لف و نشر کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو آتی ہے علم بدیع کی قسم، وہ ہے صنعت ایہام۔ ایہام کا معنی ہوتا ہے وہم میں ڈالنا۔
وہم کے اندر ڈال دینا، ایہام گوئی۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں، شب جو مسجد میں جا پھن سے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یہاں پہ اب شعر کو پڑھتے ہی، مومن خان مومن کا شعر ہے، پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں آگے کہ رات کاٹی خدا خدا کر کے، کس کے دو معنی ہیں، اب کس معنی میں شاعر لے رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ ایہام ہے، ہمیں وہم میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہاں پہ شاعر کون سے معنی مراد لے رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو صنعت ہے وہ ہے صنعت مرات النظیر۔ مرات النظیر یہ ہے کہ کلام کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک ہی رعایت، ایک ہی کبھی کے ہوں، جس میں پہلی جو مثال ہے وہ ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ پہلے اندیشہ طوفان کا ذکر ہے، پھر آگے کیا ہے؟ اسی کے ساتھ آگے نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو یہ کیا ہے؟ مرات النظیر کی مثالیں ہیں، یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ایک ہی رعایت اور ایک ہی کبھی کے ہیں۔ اچھا، اگلی ہماری جو صنعت ہے وہ ہے صنعت حسن تعلیم۔ صنعت حسن تعلیم، تعلیم کا مطلب ہے وجہ یا سبب بیان کرنا، اور ایسا سبب بیان کرنا جو حقیقت میں سبب نہیں ہے لیکن پڑھنے میں محسوس ہو کہ واقعی ہی یہ حقیقت ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھتے ہیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہاں پہ مرزا غالب صاحب لالا و گل میں نمایاں ہوں گی، لالا و گل کی جو وجہ، جو سبب بیان کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ صورتیں جو خاک میں ہو گئی ہیں، جو صورتیں خاک ہو گئی ہیں، وہ خوبصورت چہرے جو وفات پا گئے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری جو صنعت ہے وہ ہے صنعت تکرار۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے دہرانا۔ اصطلاح میں صنعت تکرار ایسی صنعت ہے جس میں دو لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہوں لیکن بار بار آ جائیں، دہرائے جائیں، الفاظ کا دہرایا جانا، جس میں مثال دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو دو دفعہ لفظ آ گیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے اس شعر میں، صنعت تکرار۔ اسی طریقے سے میر تقی میر صاحب کی غزل کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وہاں پہ پتا پتا دو دفعہ آیا، بوٹا بوٹا دو دفعہ آیا ہے، تو وہ بھی صنعت تکرار کی مثال ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان مثالوں سے علم بدیع اور علم بدیع کی اقسام کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ۔